نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عظني وأوجز، فقال إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا وأجمع الإياس مما في أيدي الناس. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیں، لیکن نصیحت بہت زیادہ لمبی نہ ہو، مختصر نصیحت ہو، جامع نصیحت ہو. بسا اوقات لمبی بات یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، تو بات مختصر سی ہو، ٹھوس بات ہو، اس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، یاد بھی رہتی ہے. تو انہوں نے اس طرح کی فرمائش حضور کے سامنے کی. آپ نے ان صاحب کے سوال کے جواب میں 3 مختصر باتیں ارشاد فرمائیں، جس میں سے صرف پہلی بات کی بقدر ضرورت تفصیل انشاءاللہ آج ہوگی، بقیہ 2 باتیں آئندہ دنوں میں. لیکن حدیث کا ترجمہ پہلے پورا دیکھ لیں. آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم نماز اس طریقے سے پڑھو جیسے رخصت کرنے والا ہو، جیسے رخصت کرنے والا ہو اس طریقے سے نماز پڑھو. دوسری بات فرمائی کہ زبان سے کوئی جملہ ایسا نہ نکالو اور کوئی کلمہ زبان سے ایسا مت نکالو کہ بعد میں آئندہ کل تمہیں کسی کے سامنے معذرت کرنی پڑے اور سوری کہنا پڑے، شرمندگی اٹھانی پڑے. ایسا کوئی جملہ زبان سے نہ نکالو. تیسری بات فرمائی کہ لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے مایوس ہو جاؤ، اپنے ذہن سے نکال دو. یہ دیکھا جائے تو 3 نصیحتیں کیا ہیں بلکہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. ہمارے یہاں عربی میں ایک مقولہ ہے، کلام الملوکی ملوک الکلام. کلام الملوکی ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بھی بادشاہ ہوتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جہاں بے تحاشا اور بے انتہا خصوصیات عطا فرمائی، وہاں آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت جوامع الکلم کی عطا فرمائی. جوامع الکلم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی نمایاں خصوصیت ہے. جوامع الکلم کس کو کہتے ہیں؟ جوامع الکلم کا معنی یہ ہے کہ مختصر لمبی بات کو، تفصیلی بات کو مختصر الفاظ کے سانچے میں ڈھال دیا جائے، جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دریا بکوزہ کا مصداق ہوتا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام. اگر عام انسانوں کے کلاموں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا. ہم اگر کسی آدمی سے کوئی مختصر بات کرتے ہیں تو اس مختصر بات میں 10 سوال اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ جی کہا کیا، اس جملے کا مطلب کیا ہے، اس سے یہ کنفیوژن ہو رہی ہے، اس کو دور کر دیں. یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، اس سوال کا جواب اس کے اندر نہیں آ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا.
اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہوا کرتا تھا وہ کلام مختصر بھی ہوتا تھا، تفہیم کی پوری صلاحیت بھی رکھتا تھا، اور جامع بھی ہوتا تھا، مدلل بھی ہوتا تھا۔ یہ ساری کی ساری کوالٹی، یہ ساری کی ساری خوبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ کیا عطا فرمائی تھی، جو کسی اور کو حاصل نہیں، اور یہی آپ کی خصوصیت، اور یہ بھی آپ کا ایک معجزہ۔ بہت لمبی لمبی باتیں، بہت بڑی بڑی باتوں کو مختصر الفاظ کے اندر آپ نے جو ہے وہ موتی کو لڑی میں پرو دیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ آپ نے جو مختصر باتیں فرمائی اس میں کوئی تشنگی بھی باقی نہیں ہے، وہ بات نامکمل بھی نہیں ہے، وہ ادھوری بھی نہیں ہے، وہ مکمل اور جامع اور مدلل گفتگو آپ فرمایا کرتے تھے۔ اچھا جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو کلام ہے، جو میں نے ابھی حدیث آپ کے سامنے پڑھی، یہ بھی اس کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے، اور یہ آپ کے جوامع الکلم کا ایک نمونہ ہے۔ اب دیکھیے دراصل اس روایت میں کیا باتیں بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو، سب سے پہلی نصیحت تو میری یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وہ اپنی نماز کو ایسی نماز پڑھو جیسے رخصت کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو بالکل بہت واضح ہے کہ اب فجر کی نماز پڑھی ہے، کسی کو بھی نہیں معلوم کہ وہ ظہر کی نماز ہی پڑھ پائے گا کہ نہیں پڑھ پائے گا۔ ظہر کی نماز پڑھنے والے کو یہ نہیں معلوم کہ عصر کی نماز کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے دوسری نمازوں کا بھی حال یہ ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ نصیحت فرما رہے ہیں اس سائل کو اور اس آنے والے شخص کو کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر اس کو پڑھو۔ اب آپ ذرا سا تصور کریں کہ اگر ایک آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ظہر میں نہیں ہوگا تو اس کی فجر کی نماز کیسی ہوگی، کس کیفیت کے ساتھ ہوگی، کن آداب کے ساتھ ہوگی، کس خشوع خضوع کے ساتھ ہوگی؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ تو وہ نماز کو کیسے پڑھے گا، اس کو الفاظ میں اس کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نماز تو الحمدللہ ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نماز اللہ معاف کرے غفلت کی نظر ہو جاتی ہے، خیالات کا ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ فرمائی کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے بارے میں آدمی کو نہیں معلوم کہ اس کا وقت ملے گا کہ نہیں ملے گا، زندگی اتنی ہے یا نہیں ہے۔ کتنے ایسے آپ کو لوگ ملیں گے ایک نماز میں ہوتے ہیں، دوسری نماز میں پتہ چلتا ہے کہ جی وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دوسرا مطلب اس حدیث کا یہ علماء نے اور محدثین نے بیان کیا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنی نماز کو ایسے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو اور نماز کو نماز کے طریقے سے اس کی مکمل سنت کی رعایت رکھتے ہوئے، آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اس طریقے سے تو نماز پڑھو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر خیال کو تم رخصت کرنے والے ہو، ہر خیال کو تم دل سے نکال دینے والے ہو۔ اس طرح تم نماز پڑھو۔ جب اللہ اکبر کہا تو بس اب یہ ہے کہ جتنی چیزیں تھیں، جتنے خیالات تھے اللہ تعالیٰ کے سوا، ان تمام کی تمام چیزوں کو جو ہے وہ ایک طرف کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمتن گوش ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پورے طریقے سے متوجہ ہو گئے۔ دوسرا حدیث کا مطلب یہ ہے۔ تو علماء نے، حضرات صوفیاء کرام نے، بزرگوں نے نماز میں خشوع اور خضوع کے بہت سارے طریقے اپنے اپنے تجربوں کی بنیاد پر بیان کیے کہ اس طریقے سے اگر کر لو تو نماز میں خشوع خضوع حاصل ہو جائے گا۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اس کی یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ وہ سارے کے سارے اقوال اور ارشادات سب ایک طرف اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سب پر حاوی ہے، یہ ایک طرف۔ اس سے زیادہ جامع بات جو ہے
اس روئے زمین پر کوئی آدمی نہیں کر سکتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس روایت میں بیان فرما رہے ہیں۔ سلیمان بن عبد الملک ایک بادشاہ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ خدمت میں حاضر ہوئے ایک جلیل القدر تابعی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ۔ حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے ان سے کچھ سوالات کیے۔ اب وہ سوالات میرے اور آپ کی بھی دل کی آواز ہے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ حضرت ایک بہت بڑی الجھن میں ہم مبتلا ہیں۔ وہ الجھن یہ ہے کہ موت سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ یہ ہم سب کا حال یہی ہے، موت سے بڑا خوف آتا ہے، کانپنے لگتے ہیں بسا اوقات۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ حضرت ابو حازم تابعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کا جواب تو بہت آسان ہے، غور سے سنیں، غور سے سمجھے جوابات اور سوالات۔ موت سے ڈر لگتا ہے، موت کے بارے میں بہت خوف ہے، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابو حازم رحمت اللہ نے فرمایا کہ وجہ صرف یہ ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں دنیا کو آباد کر لیا ہے اور آخرت کو ویران کر لیا ہے۔ اور آبادی سے ویرانے کی طرف جاتے ہوئے فطری بات ہے کہ آدمی گھبراتا ہے۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا کہ تم نے اپنی دنیا جیسے تیسے گزار لی، آخرت کو آباد کر لیتے، تو اس ویرانے سے آبادی کی طرف شوق و ذوق کے ساتھ جاتے ہیں، خوش ہو کر جاتے ہیں کہ میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ جس رب کا تذکرہ زندگی بھر سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، آج ان کی زیارت ہوگی، آج ان سے ملاقات ہوگی، اور وہ ملاقات جو ہے وہ موت کا پل کراس کیے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو اصل بات یہ ہے۔ دوسرا سوال سلیمان بن عبد الملک نے کیا کہ ہمیں یہ بات کیسے معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ہم کس حال میں پہنچیں گے، یعنی مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس بات کو ہم کس طریقے سے پہچانیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت آسان سے سوال ہے۔ انہوں نے قرآن کریم کی آیت کی طرف اشارہ کر دیا اور وہ آیت پڑھی، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم۔ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ میں کس حال میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو قرآن کریم کی اس آیت کو سامنے رکھ لو، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک لوگ جو ہے وہ نعمتوں میں ہوں گے اور گناہگار لوگ جو ہے وہ جہنم میں ہوں گے۔ اب تمہیں خود اندازہ لگا لینا چاہیے کہ تم کیا ہو، اس کے بارے میں تو کوئی دوسرا آدمی جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ پھر سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ اچھا اگر یہی بات ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں گئی؟ اگر یہی بات ہے، ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں، پھر ان کی رحمت کہاں گئی؟ اگر معاملہ یہ ضابطے کا ہے تو فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ ہاں اللہ کی رحمت تو ہے وہ، لیکن وہ رحمت اللہ تعالیٰ کی محسنین اور نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سوال کا جواب بھی دے دیا۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا سلیمان بن عبد الملک نے کہ حضرت یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں گے تو ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ کس کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہے کہ نیک لوگ تو ایسے حاضر ہوں گے جیسے سالوں کی مسافت طے کر کر آدمی جب اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ بہت عرصے کے بعد اور بہت زمانے کے بعد جو ہے وہ ایک مسافر جب اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، اس کا خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اور گناہگار آدمی جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو ایسا ہوگا کہ جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، بھگوڑا ہے، اور اب اس کو زبردستی پکڑ کر اور کھینچ کر اپنے آقا کے پاس لایا جا رہا ہے، تو اس وقت اس کی دل کی کیفیت کیا ہوگی وہ سمجھ لیں۔ آخری سوال پھر سلیمان بن عبد الملک نے فرمایا کہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ ہماری اصل جو گفتگو چل رہی ہے اسی سے اصل میں یہ جملہ متعلق تھا، تو اس لیے میں نے پورے سوال جواب آپ کی خدمت میں ذکر کر دیے۔
تو کہا کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ فرمایا سنے ذرا غور سے، کیا میری نماز بھی ایسی ہے؟ فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس سے پہلے میں اچھے طریقے سے اطمینان کے ساتھ سنت اور آداب کی رعایت رکھ کر وضو کرتا ہوں، پھر ڈرتے 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 پھر میں جانماز پر مصلی پر پہنچتا ہوں اور اپنے سامنے یہ تصور کرتا ہوں کہ میں پل صراط پر کھڑا ہوں اور دائیں طرف جنت ہے اور بائیں طرف جہنم ہے، اوپر سے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اس کیفیت کے ساتھ اور نماز پڑھ کر میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ میری نماز جو ہے وہ کہیں میرے منہ پر دے نہ ماری جائے۔ اس کیفیت کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو سلیمان بن عبد الملک نے کہا حضرت ابو حازم تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت اس طرح کی نماز آپ کتنے سال سے پڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ الحمدللہ 40 سال سے اس طرح نماز پڑھنے کی توفیق ہو رہی، 40 سال سے اس طریقے کی نماز پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے۔ سلیمان عبد الملک نے کہا کہ حضرت ہم اگر اپنی زندگی میں دیکھیں تو شاید ہماری زندگی میں تو ایک نماز بھی ایسی نہیں ہے۔ یہ تو بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے۔ اگر ہم اور آپ اگر اپنی نمازوں کا جائزہ لیں تو میں آپ کی نماز کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، وہ آپ خود جانتے ہیں۔ اگر میں ایمانداری کے ساتھ اپنی زندگی بھر کی نمازوں کا جائزہ لوں تو شاید ایک نماز بھی نہیں ہے، ایک نماز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اس کیفیت کے ساتھ پڑھی ہو۔ تو اس لیے وہ نماز کے جو اثرات ایک نمازی پر مرتب ہونے چاہیے وہ مرتب نہیں ہو رہے، زمانے سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کا سب سے بڑا خاصہ اور سب سے بڑی تاثیر جو قرآن کریم نے بیان کی وہ کیا کہ یہ نماز ہے وہ انسان کو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ہمیں کیوں نہیں روک رہی؟ کیا ہم نماز میں کچھ اور پڑھ رہے ہیں؟ نماز میں ہم کچھ اور پڑھ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس نماز کے وہ اثرات زندگی پر مرتب نہیں ہو رہے۔ اس لیے نہیں ہو رہے کہ اس نماز کو نماز کے طریقے سے نہیں پڑھا جا رہا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی سے دعا بھی کرنی چاہیے اور ایسی نماز پڑھنے کی فکر بھی کرنی چاہیے، اور ایسی نماز پڑھنے کی نیت کر کر نماز پڑھیں، نیت کر کے نماز پڑھیں گے یا اللہ یہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، اس کو صحیح طریقے سے مجھے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ تو جب آہستہ آہستہ اس کی مشق کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ چاہیں گے انشاءاللہ کہ یہ طبیعت ثانیہ اور فطرت ثانیہ بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر ہم سب کو، ان باتوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو 2 باتیں رہ گئی وہ پھر کل انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب